الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قربانی کے بارے میں ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے اس بات کو معلوم کیا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے، جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھا ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھیڑ ہے، ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے ہماری شریعت میں۔ آج جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں جانوروں کی عمر کے بارے میں بتلایا گیا کہ ہم نے جو عید کے دنوں میں جانور قربان کرنے ہیں، کیا ہم ہر قسم کا جانور قربان کر سکتے ہیں؟ نہیں، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ اگر اس جانور کی اتنی عمر ہوگی تو وہ جانور قربانی میں چل جائے گا، اور اگر اس کی عمر کم ہوگی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں جو بھیڑ اور بکری ہے اس کی عمر 1 سال ہونی ضروری ہے۔ بھیڑ اور بکری 1 سال عمر ہو، اور بھینس اور گائے ان کی عمر 2 سال ہونی ضروری ہے۔ اونٹ اور اونٹنی یہ 5 سال کے ہوں تو تب ان کی قربانی لگ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں، البتہ اگر بھیڑ دمبا ایسا ہو کہ اس کو اگر سال کے بکروں میں یا دمبوں میں چھوڑا جائے لیکن عمر اس کی کم ہے 6-7 مہینے کا، لیکن وہ لگتا سال کا ہو، تو ایسے بھیڑ کی اور ایسے دمبے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ہمارے اہل سنت کی فتاویٰ کی جو بڑی مستند کتاب ہے، کل بھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، فتاویٰ عالمگیریہ، اس میں فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ فلا یجوز شیء مما ذکرنا من الابل والبقر والغنم عن الاضحیہ الا الثنی من كل جنس والا الجزع من الظأن خاصہ اذا كان عظیما واما معانی هذه الاسماء فقد ذکر القدوری ان الفقهاء قالوا الجزع من الغنم ابن 6 اشہر والثنی ابن سنہ والجزع من البقر ابن سنہ والثنی منه ابن 2 والجزع من الابل ابن 4 سنین والثنی ابن 5۔ اس کا مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں، عبارت حوالے کی نیت سے پڑھ دی ہے کہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ قربانی کے لیے اونٹ، گائے اور بکری کا سنی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو 6 مہینے کا مینڈا جو دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، یعنی اگر دیکھنے میں اس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال کا لگتا ہے، لیکن عمر اس کی 6 مہینے ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ جانور ذبح کرو۔ ہاں الا ان یعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، ہاں اگر تمہیں کوئی جانور میسر نہیں آتا اور 6 ماہ کا دمبا ملتا ہے جو دیکھنے میں بڑا موٹا تازہ لگتا ہے لیکن عمر اس کی سال نہیں ہے، تو فرمایا اس کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ دیکھو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی بخاری شریف کے بعد جس حدیث کی کتاب کا درجہ ہے وہ مسلم شریف ہے۔ تو فرمایا کہ مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نقل کی گئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر 6 ماہ کا دمبا جو ہے ذبح کرو تو اور اس کی قربانی بھی لگ جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پڑھی میں نے، اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو فرمایا کہ لفظ مسنہ کا استعمال کیا اس حدیث میں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ کو۔ اب یہ مسنہ کیا چیز ہے؟ تو مسلم شریف کے جو شارح ہیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسنہ کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسنہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بکری ہو تو 1 سال کی ہو، اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور گائے ہو تو وہ 2 سال کی ہو، اور اونٹ ہو تو وہ 5 سال کا ہو۔ کیونکہ فقہاء نے اس مسنہ کے لفظ کی وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں سنی کا لفظ آیا ہے، اور سنی سے مراد جو ہے بکری 1 سال کی ہو، بھینس اور گائے 2 سال کی ہو، اور اونٹ اور اونٹنی 5 سال کا ہو۔ لہذا فقہائے کرام نے
جو احادیث مبارکہ کی تشریح فرمائی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ البحر الرائق، یہ بھی ہماری فقہ کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ بھیڑ اور بکری 1 سال کی ہو، گائے 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے کابرین میں گزرے ہیں، اللہ نے بہت ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مسنہ کی بڑی عجیب تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسنہ جو ہے اونٹ میں وہ ہوتا ہے جو 5 سال کا ہو کر 6 سال میں داخل ہو جائے، اور گائے میں اور بھینس میں وہ ہوتا ہے کہ جو 2 سال کا ہو کر 3 سال میں داخل ہو جائے، اور بکری میں وہ ہوتا ہے کہ جو 1 سال کا ہو کر 2 سال میں داخل ہو جائے۔ لیکن چونکہ حدیث پاک میں من الظان کا لفظ بھی آیا، اس سے مراد فرمایا کہ جز و من الظان، کہ بھیڑ جو ہے وہ 1 سال سے کم کا ہو، 6 اور 7 مہینے کا بھی ہو، تو فرمایا اس کی قربانی بھی لگ جائے گی، بشرطے کہ وہ دیکھنے میں ایسا نظر آئے جیسے سال کا ہو۔ یعنی اگر اس کو 2 سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ سال کا یا 6 ماہ کا ہے، اس کی صحت ایسی ہو، تو ایسے دمبے کی ایسے بھیڑ کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں عمر بتائی گئی ہے جانوروں کی، اور یہ حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء نے فقہاء نے اس کی تشریح فرمائی، جبکہ اہل حدیث حضرات کے ہاں جو ہے وہ عمر پر مدار نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے 2 دانتوں کا گرنا ضروری ہے، کہتے ہیں نا دھندہ ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں 2 دانت گرے ہوئے تو قربانی ہوگی، وگرنہ نہیں، شریعت میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس سے ہمیں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے ہمیں۔ اور ویسے بھی سنیہ کا لفظ آیا ہے، سنیہ کے دونوں معنی کیے گئے، سنیہ کا معنی 2 دانت والا بھی ہوتا ہے، اور بعض لغت والوں نے سنیہ کا معنی عمر رسیدہ کیا ہے، اور بلکہ جو لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے المنجد، اس میں بوڑھا جانور کا معنی کیا گیا۔ اب ظاہر ہے بوڑھا جانور جو ہے وہ تو نہیں ہوتا جس کے 2 دانت گرے ہوں، ظاہر ہے اس کی عمر زیادہ ہوگی، تو شریعت نے ہمیں عمریں بتائی ہیں، لہذا عمر کا اعتبار ہوگا اور جو ہے دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آج بھی میرے ایک نمازی نے فون پر مسئلہ پوچھا کہ ہمیں گائے مل رہی ہے، لیکن جن سے خرید رہے ہیں وہ ہمارے اعتماد والے لوگ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے، لیکن اس کے دانت نہیں گرے۔ تو میں نے کہا بالکل جائز ہے، اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے اور وہ حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 سال کی گائے ہے، تو دانت نہ بھی گرے ہوں تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو یہاں سمجھنی ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جانور جو حلال جانور اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، جن کو ہم نے قربانی میں ذبح کرنا ہے، ان حلال جانوروں میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے؟ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے منع کیا۔ ہر حلال جانور میں سے 7 عضو ایسے ہیں، 7 اعضاء ایسے ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں مسئلہ ہے۔ وہ کون سے 7 ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعاً، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے بکری میں سے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا دم، سب سے پہلی چیز خون ہے، جس کو ہم دم مسفوح کہتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، تو ذبح کے وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا خون۔ تو یہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نجس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو باقی جانور کے جسم پر جیسے گوشت پر خون لگا ہوتا ہے، وہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے، وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز کیا؟ الدم، دم مسفوح۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار کھانا حرام ہے اور تمہارے لیے دم مسفوح حرام ہے اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں بھی اس کی حرمت بتائی گئی ہے۔ دوسرا عضو کون سا ہے جس کا کھانا حلال جانور میں سے بھی جائز نہیں ہے؟ فرمایا الحیا، جو مؤنث ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے جانور، اس کی جو شرمگاہ ہے، اس عضو کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ والانثیین، اور اسی طرح خصیتین، کپورے جن کو ہم بولتے ہیں، آج کل تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، روٹلوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہاء نے، اور مکروہ تحریمی کا درجہ حرام کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں جو ہیں خصیتین، ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ والغدہ،
اور اسی طریقے سے غدود، جیسے انسان کے اندر غدود ہیں ایسے جانور میں بھی غدود ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا جی پیشاب میں تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو؟ کہتے ہیں غدود پھول گئے اس کے، تو آپریشن کرواتے ہیں لوگ. تو یہ جو غدود ہیں اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. والذکر، اسی طرح جو نر جانور ہوتے ہیں ان کی جو شرمگاہ ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی مکروہ ہے. والمثانہ، اسی طرح مثانہ جو ہے یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. والمرارہ، اور پتا، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ 7 اعضاء اس حلال جانوروں میں ایسے ہیں کہ جن کا کھانا ہماری شریعت میں مکروہ تحریمی ہے، ان کو نہیں کھانا چاہیے. جبکہ اہل حدیث کہ ہاں اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دم مسفوح جو ہے وہ تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، باقی کھا سکتے ہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک جانوروں کی شرمگاہ کھانا بھی جائز ہے، پتا کھانا بھی جائز ہے، اور یہ ساری چیزیں جن کو شریعت نے مکروہ اور حرام قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. چنانچہ ان کی جو مشہور کتاب ہے فتاوی نظیریہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دم مسفوح تو چونکہ قرآن میں آ گیا لہذا اس کا کھانا تو حرام ہے. باقی وہ چیزیں کہتے ہیں چونکہ وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، لہذا وہ اس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ جانور حلال ہیں تو ان کی ہر چیز بھی حلال ہے. حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے. اگر وہ جانور حلال ہے تو پھر تو دم مسفوح بھی اس کا حلال ہونا چاہیے، اس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں یہ 7 اعضاء استعمال نہیں کرنے، اور ان کی یہ بات غلط ہے. بلکہ عجیب لطیفے کی بات ہے، جو بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کتاب کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو مرد کے اندر سے جو منی نکلتی ہے یہ بھی پاک ہے. اور ایک قول اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے. تو اندازہ لگائیں جن کے یہاں یہ چیز پاک ہے تو ان کے یہاں پتا کھانا یا حلال جانوروں کی شرمگاہ کا کھانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے. اور بلکہ ان کا اس میں بھی بعض اوقات ان کے قول آ جاتے ہیں کہ آیا اگر منی پاک ہے تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو اس میں بھی اہل حدیث علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول میں یہ ہے کہ کھانا درست ہے، اور ایک قول یہ کہتے ہیں نہیں، اس سے چونکہ طبیعت کو گھن آتی ہے اس لیے کھانا ٹھیک نہیں ہے، ویسے پاک ہے. تو ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں جو نر اور مادہ جو جانور ہیں ان کی شرمگاہ سے بھی تو گھن آتی ہے، تو وہ کیسے حلال ہو گئے. تو اس لیے ہمیں کپوروں کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، پتا اس کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جب ہمارے اکابرین نے، علماء نے، فقہاء نے احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو منع کر دیا ہے تو ہمیں منع ہی رہنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی ہے آج کے درس میں کہ جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے، تو کون سے جانور ہیں جس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے جانور ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے. تو جو چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، اس میں قربانی ایک ہی آدمی کی ہوگی، ایک سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. اور جو گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بیل ہے، یہ جو جانور ہیں یہ ایسے جانور ہیں کہ جن کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں 7 حصے ہو سکتے ہیں، گائے کے اندر بھی، اونٹ میں بھی، اور اسی طریقے سے بھینس میں بھی. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس دلائل ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم نے عمرے کا، حج کا احرام باندھ کر ہم نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ. حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 7 آدمی جو ہے گائے میں اور اونٹ میں شریک ہو جائیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ہمیں حکم دیا حضور نے کہ ہم شرکت کر لیں گائے میں اور اونٹ میں. کتنے لوگ؟ 7 لوگ. تو یہ کون سی کتاب میں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث بھی مسلم میں ہے، اس کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام میں جب ہم آئے اور ہم نے احرام پہنے ہوئے تھے اور آگے ہمیں مشرکین مکہ نے جانے نہیں دیا، تو وہاں حدیبیہ کے مقام میں ہم نے جو قربانی ذبح کی تو فرمایا البدنۃ عن 7 والبقر عن 7. تو حضور نے وہاں فرمایا کہ جو اونٹ ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے جو اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو دیکھو کتنی واضح حدیث ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. اور یہ مسلم شریف سیاستہ کی دوسری مستند کتاب ہے جس کا درجہ بخاری شریف کے بعد ہے. اور جبکہ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ گائے میں تو 7 آدمی شریک ہو گئے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے. اونٹ میں کتنے ہوں گے؟ 10 آدمی شریک ہوں گے. وہ بھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث ترمذی میں ہے. اور
اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو قربانی کے ایام آ گئے تو ہم شریک ہوئے، گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ۔ یہ ان حضرات کی دلیل ہے، لیکن وہ دلیل ترمذی شریف سے پیش کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے وہاں امام ترمذی خود لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث پر صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ کا عمل جو ہے وہ پہلی ان حدیثوں پر ہے جو حضرت جابر نے نقل کی ہیں، چنانچہ وہ احادیث امام ترمذی نے بھی نقل کی ہیں۔ امام ترمذی نے پہلے ابن عباس کی حدیث نقل کی ہے جو اہل حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور یہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کے بعد نقل کی ہے، اور اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس پر صحابہ کا عمل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو تسلیم کریں گے جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ چنانچہ امام ترمذی کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمل اس پر جو ہے اہل علم کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور صحابہ کے علاوہ میں سے ان کا عمل جو ہے وہ ابن عباس کی حدیث پر نہیں ہے بلکہ حضرت حدیث جابر رضی اللہ عنہ پر ہے۔ تو دیکھو، اور ایک جواب محدثین نے بڑا عجیب دیا ہے اور بڑا معقول جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں محدثین کا اصول یہ ہے کہ جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں، یہ ٹکرا رہی ہے نا، ایک حدیث کہتی ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوں اور دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے، اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں، جس میں 7 لوگ شریک ہوں وہ 2 احادیث ہیں، وہ جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تیسری حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ابن عباس ہیں، اس میں ہے کہ 10 لوگ شریک ہوں۔ اب محدثین نے اصول بنائے ہیں، اصول کیا وضع لکھا ہے، محدثین نے اصول یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب 2 حدیثیں آپس میں ان کا تعارض آ جائے، 2 احادیث آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر ہم دیکھیں گے اس حدیث کو لیں گے جس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا ہو، اس حدیث کو چھوڑ دیں گے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ تو لہٰذا محدثین کے جو طرز انداز سے معلوم ہوتا ہے، جو ان کا اصول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ نے عمل حضرت جابر کی حدیث پر کیا، ابن عباس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا جواب محدثین نے یہ بھی دیا ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ منسوخ ہے اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ ناسخ ہے۔ کتنے سارے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ کے نبی نے پہلے بیان کیا اور بعد میں فرمایا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی امام ترمذی، امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے یہ منسوخ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کو منسوخ کرنے والی ہے، یہ ناسخ ہے۔ لہٰذا محدثین کے طرز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس کی حدیث منسوخ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ناسخ ہے، لہٰذا منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر عمل ہوتا ہے جو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جواب جو ہے وہ بھی بڑا عجیب محدثین لکھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو، اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ کیا محدثین نے محنتیں کی ہیں علمی میدان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا یہ فعلی حدیث ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور ہم شریک ہو گئے، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 لوگ، وہ عمل پیش کر رہے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ایک حدیث میں وہ حضور کا قول پیش کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں گے، اور دوسری حدیث میں حضور کا عمل پیش کیا انہوں نے۔ تو جب یہ اس طرح کی 2 حدیثیں ٹکرا جائیں تو وہاں اس حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو قولی ہو، یعنی جو بات نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی اس کو ترجیح ہوگی، وہاں عملی حدیث چھوڑ دیں گے ہم۔ تو یہاں تو ہمارے پاس قولی حدیث موجود ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امرنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان نشتری کا، کہ ہم شریک ہو جائیں، اونٹ میں بھی 7 آدمی اور گائے میں بھی 7 آدمی۔ تو لہٰذا ہماری حدیث قولی ہے اور قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہ محدثین کا اصول ہے کہ جہاں قول اور فعل میں تعارض آ جائے تو وہاں کس کو اپنایا جاتا ہے، قولی حدیث کو اپنایا جاتا ہے اور فعلی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں گے اور اونٹ میں بھی 7 شریک ہوں گے، اور باقی رہے بھینس میں بھی 7 شریک ہوں گے، باقی رہے گی بکری اور بکرا اور بھیڑ، اس میں 1 آدمی ہوگا۔ اور اہل حدیث یہاں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بکری جو ہے نا وہ بھی سب گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے،
اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، اور ان کی جو حدیث ہے ان کی دلیل کا بھی جواب دیں گے اور اپنی حدیث بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کے مسائل پر شریعت سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ محدثین کو اور مفسرین کو اور ہمارے علماء اور اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے، جنہوں نے ہمارے لیے دین کو کس اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور دعا کریں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔